السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی بدترین اور بہت ہی ذلیل ترین اور بہت ہی بڑی گستاخی پر مشتمل جھوٹے قصے کے بارے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اور بریلویوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، پیران پیر دستگیر کا وجہ تسمیہ یا دستگیر کہنے، دستگیر لقب پانے کا سبب کیا ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب سیرت غوث اعظم ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ سیرت غوث اعظم ہے، اور مکتبہ سعیدیہ ڈیرہ اسماعیل خان سے چھپی ہوئی ہے، اور غالباً صفحہ نمبر 70 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت کی سیر کر رہے تھے۔ نیچے کیلے کا چھلکا گرا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین گرنے لگا۔ عبد القادر جیلانی نے اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی دن سے دستگیر بن گئے۔ دست فارسی زبان کا لفظ ہے، ہاتھ ہے اس کا معنی، اور گیر کی معنی پکڑنا۔ دستگیر یعنی ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑ کے تھام لیا، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ کائنات کا سب سے بڑا کفر ہے، کائنات کا سب سے بڑا کفر ہے، اور اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ میرے علم کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق، یہ گستاخی یہودی نے بھی اللہ کی ذات میں نہیں کی ہے۔ یہودی نے اللہ رب العالمین کا بیٹا بنایا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے کرسچن نے بھی اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جتنی بڑی گستاخی ان مردہ فروشوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں کیا ہے۔ کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ شرک ہے، کفر ہے، زندقہ ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز رب کائنات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ لال پیلی کتابیں پڑھنے سے مشرک بنو گے، مشرک، گستاخ بنو گے، گستاخ۔ اور یاد رکھو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ گستاخی نہیں تو کائنات میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔
کہ اللہ رب العالمین کو کیلے کا چھلکا جنت میں نظر نہیں آیا، پاؤں ڈال دیا، پھسل گیا، عبد القادر جیلانی نے تھام لیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، القیوم اللہ کی ذات ہے اور ساری کائنات کو وہی چلاتا ہے، رب السماوات والارض۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام کو سمجھا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کا رائٹر مجددی بھی لکھتا ہے، نقشبندی بھی لکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بے قدری کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ادنا ترین مخلوق کو خالق کائنات پر فوقیت دیتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ رب العالمین کی قدر ہی نہیں جانی، اللہ رب العالمین کو ان ظالموں نے پہچانا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑتے ہیں اور مردے مقبور اور مدفون کو پکارتے ہیں، جبکہ رب کائنات نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم مردے کو نہیں سنا سکتے، یہ رات دن یا غوث یا غوث۔ حالانکہ عبد القادر الجیلانی ہمیشہ ہی الہ واحد کی طرف بلایا کرتے تھے، ان کا ان مردہ فروشوں سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ انہوں نے کبھی کہا کہ مصیبت میں اور تکلیف میں مجھے پکارنا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کو وصیت کی تھی، بیٹا رب کائنات کی توحید کو لازم پکڑنا، اور اپنے دوسرے بیٹے عبد الرزاق کو وصیت کی تھی، بیٹے جب بھی مانگنا تو رب کائنات سے ڈائریکٹ مانگنا۔ لیکن ان ظالموں نے نہ اللہ کو چھوڑا اور نہ اللہ کے بندے عبد القادر الجیلانی بغدادی کو چھوڑا، دونوں پر الزام تراشی کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون جو رب کائنات پر جھوٹا الزام لگائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری ذلت، تمہاری پستی اور تمہاری تمام تر ناکامیوں کا سبب رب کائنات کے ساتھ مردوں کو شریک ٹھہرانا ہے۔ رب کائنات کو چھوڑ کر مردوں کی پرستش کرنے کا انجام اللہ کا عذاب ہے کہ تم اللہ سے نہیں مانگتے، مردے سے مانگتے ہو۔ حیوان سے بھی بدتر، ذلیل ترین چوپایا بھی مشرک سے اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک پلید اور ناپاک اور نجس ہوتا ہے۔ اٹھاؤ سورہ توبہ، انما المشرکون نجس، اور اٹھاؤ سورۃ البینہ۔ اللہ رب العالمین نے مشرک کو شرع البریہ قرار دیا ہے،
شر البریہ، نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر مشرک ہوتا ہے